بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنی ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا: مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں چھوڑ جانے والوں کو اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت بے حیا اور کریم والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندوں سے شرم آتی ہے۔ سنن ابو داؤد 1488۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو وہاں خود کو سمجھ لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتا ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نصیب میں نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امید میں نہ بدل جائے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تو تبھی محسوس ہوتی ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نصیب میں نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، بہو اگر بیمار ہو جائے تو بہانہ لگتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجیے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ زندگی میں 2 نصیحتیں پر عمل ضرور کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلا، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ دوسری، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ماں باپ عمر سے نہیں فکر سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنی باقی ہے۔ ہمیشہ اپنا اچھا وقت نہیں کو دے جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہوں۔ سنن نسائی 1836۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے شکوہ نہیں شکر ادا کیا کریں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ بہتر صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں، عزتیں اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کر رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا سیکھو، اللہ آپ کو بھی دینے میں دیر نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو جمعے کی نماز کے لیے آئے اسے چاہیے کہ پہلا غسل کر لیں۔ جامع ترمذی 492۔ اگر تم اپنی تکبر کو چھوڑنا چاہتے ہو
تو کسی غریب کو سلام کیا کرو۔ میری اوقات اس قابل تو نہیں کہ میں جنت مانگوں، یا رب بس اتنی سی عرض ہے کہ مجھے جہنم سے بچا لینا۔ نماز کو اپنی محبت بنا لو، پھر دیکھنا نہ دل ٹوٹے گا اور نہ ہی اللہ روٹھے گا۔ بڑی شان اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ محترم ناظرین، جس شخص نے اپنی راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا۔ اللہ کی قسم، ماں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے مولا سب کی ماؤں کو سلامت رکھ۔ دنیا کی ساری آوازوں میں سے سب سے بہترین آواز اذان ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ اس پر ایمان رکھا ہی جانا چاہیے، تو وہ تمہیں ٹھیک ویسے ہی دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی اور بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ ہو کر لوٹتے ہیں۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ اپنا حساب رب کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یا مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب منزلیں عطا فرماتا جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے کرو۔ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ اللہ حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ کون سا پودا گھر میں لگانے سے فرشتے رزق کے لے کر آتے ہیں؟ ایسا کوئی خاص پودا قرآن یا حدیث میں ذکر نہیں۔ رزق اللہ کے ذکر، دعا اور نیک اعمال سے آتا ہے۔ کچھ لوگ تلسی یا پودینہ کا پودا لگانے کو برکت کا ذریعہ مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ کو پرمپراؤں سے جڑی بات ہے۔ دیکھیے، کچھ باتیں دین سے ہوتی ہے، کچھ رواجوں سے۔ جیسے کچھ لوگ تلسی یا پودینہ کو برکت کا ذریعہ مانتے ہیں، دین میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اگر کوئی انہیں برکت دینے والا سمجھے تو یہ شرک ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی صرف صاف صفائی اور تازگی کے لیے لگائے تو گناہ نہیں۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ ہمیشہ ایسا شخص کو چنو کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ عزت اللہ تعالیٰ کی راج میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔